بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو آپ کے ارشادات ہیں وہ بہت کثرت سے ملتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے، یعنی ایمان لانا جو فرض ہے وہ کچھ لوگوں نے 7 ذکر کیے ہیں اور کچھ 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بالکل متفق جو چیزیں ہیں وہ اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور ایک جو 7واں جو شمار کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور بعض نے اس کو قیامت کے دن ہی میں جوڑ دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ایک الگ دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا، اور وہ دن بھی غالباً اسی میں شامل ہوگا جس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور ایک ایک بات کا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور ہر بات اور ہر چیز اس کو یاد دلائے گا۔ بعض نے اس کو 2 پر تقسیم کر دیا ہے، قیامت کا دن الگ، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا اور تمام عالم کو فنا کر دیا جائے گا وہ دن الگ، اور دوسرا ایک دن وہ شمار کیا ہے الگ سے جو اس کے کچھ عرصے کے بعد جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اس عرصے کے بعد میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام عالم کو دوبارہ وجود میں لایا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیز دوستو کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً، اس دن پر ایمان لانا بھی فرض ہے جس دن اس کی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، جن میں سے ایک عابد، ایک جو ہے عالم، اور ایک شہید ہوگا۔ اور جب ان تینوں سے سوالات کیے جائیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو عابد کہے گا کہ میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی ہے، اور عالم کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچایا، اور شہید کہے گا کہ میں نے اپنی جان تک تیرے راستے میں قربان کر دی۔ عزیز دوستو، میں اس میں ایک الفاظ بھول گیا، وہ عابد نہیں بلکہ سخی ہوگا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے تیرے راستے میں سب خیرات کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ تم نے نہ میرے لیے علم حاصل کیا، اور نہ تم نے میرے لیے سخاوت کی، اور نہ ہی تو نے میرے لیے جان دی،
بلکہ تو نے علم حاصل اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھ کو عالم کہیں، تیرا ادب کریں اور تیری عزت و تکریم کرنے لگیں۔ اور تو نے جو اللہ کے راستے میں جان دینے کا جو تو وعدہ کرتا ہے، تو نے جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھ کو شہید یا جو ہے جاہد کہنے لگیں، یعنی مجاہدہ کرنے والا کہنے لگیں، شہید کہنے لگیں یا غازی کہنے لگیں۔ اور تو نے جو اللہ کے راستے میں خیرات کی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ لوگ تجھ کو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا یعنی سخی تجھ کو کہنے لگیں۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ حدیث شاہد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ یہی 3 لوگ ہوں گے۔ اور جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں عابد بھی شامل ہو، عالم کے ساتھ ہو، چاہے شہید کے ساتھ ہو، اور چاہے وہ عابد اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ تینوں چیزیں عبادت سے جڑتی ہیں، اور یہ تینوں چیزوں کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ بھی یہ جڑ سکتا ہے، کیونکہ عبادت کہتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کو ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر، یعنی خاص طور سے سورۃ المرسلات کے اندر اور ایک مقام پر کے پارے میں بھی ارشاد فرمایا، ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن سے غافل رہے یا اس دن کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو ہم اس دن کے بارے میں سوچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے اونٹوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹوں کو جو ہے، جو بچے بھی ہوں گے ان کو بھی جوان بنا دے گا، جو بوڑھے ہوں گے ان کو بھی جوان بنا دے گا، اور جو جوان ہوں گے ان کو بھی تندرست بنا دے گا، اور وہ اونٹ زکوٰۃ نہ دینے والے کو اپنے پیروں سے کھوند رہے ہوں گے اور اپنے منہ سے ان کو کاٹ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ گائے اور بھیڑ اور بکریاں بھی کر رہے ہوں گے، اور ان کا سونا اور چاندی جو ہے جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی پر جو ہے داغ دیا جاتا رہے گا، اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ کئی حدیثوں کا نچوڑ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور ایک طویل حدیث کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے مختصر میں کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اس پورے دن جو دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس لیے عزیز دوستو یہاں یہ پتہ چلا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ تقریباً 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن سے اس کی پریشانیوں سے اکتا کر، اس سے پریشان ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے شرماتا ہوں، کیونکہ جنت جیسے مقام پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام بھی اسی طرح کہہ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح فرما دیں گے کہ میں نے 2 بار توریتاً جھوٹ بول دیا تھا، مجھے اللہ کے سامنے جاتے میں شرم آتی ہے، اور ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کر لے۔ عزیز دوستو، انبیاء ڈرتے ہیں، رسول ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے، مگر ہم نہیں ڈرتے۔ اور ہم کو کیا بہانہ ملا ہوا ہے نہ ڈرنے کا کہ ہمارے غوث پاک، ہمارے فلاں پیر صاحب، ہمارے فلاں بزرگ، ہمارے فلاں ولی، ہمارے فلاں جو ہے غوث، ہمارے فلاں ابدال جو ہے وہ ہماری مغفرت کرا لیں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو آپ نے فرما دیا تھا کہ فاطمہ، اگر تو اللہ کے یہاں پکڑی گئی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھ کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔
चुनाचे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कहेंगे कि लोगों मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया था, इसलिए मैं अल्लाह तबारक ताला के सामने जाने से जो है शर्माता हूँ, कहीं ऐसा ना हो, डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला मुझसे उसके बारे में कुछ सवाल कर दे। हालांकि अल्लाह ताला ने उनके उस कत्ल को माफ़ कर दिया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस गलती को भी माफ़ कर दिया था जब आपने रब्बना ज़लमना वाली दुआ पढ़ी थी। इसी तरीके से तमाम अंबिया को अल्लाह ताला ने, अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है तो अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी वो डर रहे होंगे। और आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने के बावजूद, इतने बड़े अजीब शान पैगंबर की उम्मत में शामिल होने के बावजूद भी, और जो नबी अल्लाह तबारक व तआला से इतना डरता है, जो फरमाते थे कि जितना मैं अल्लाह से डरता हूँ तुम इतना नहीं डर सकते, जितना मैं अल्लाह के करीब हूँ तुम इतना नहीं हो सकते, इसके बावजूद भी आप 70 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं और अल्लाह तबारक ताला से डरते हैं, तो लोग परेशान होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास तक पहुँच जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना चाहते हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करो, वही काम आ सकते हैं, वही हस्ती है जिनके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़ाअत का रास्ता खोलना है, वही वो हस्ती है। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग पहुँचेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह के सामने, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा, तुम मांगते रहो मैं देता चला जाऊँगा। सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब राज़ी होंगे, कितने लोग जन्नत जहन्नम में पहुंच जाएंगे, कब खुश होंगे? तो आपने फरमाया कि जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना ले जाऊंगा, मुझे यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं पड़ेगी। अब यहाँ इश्काल पैदा होता है कि कौन लोग जन्नत में जाएंगे और किन लोगों की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और किन लोगों के हक़ में शफाअत करने की उनको इजाज़त होगी। ये सारे सवालात यहाँ उठते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जो है हौज़े कौसर पर तुम सबसे पहले मौजूद होऊंगा, हौज़े कौसर पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा और लोग वहाँ मेरे पास आ रहे होंगे और कुछ को मैं पानी पिला रहा होऊंगा और कुछ खुद पानी पी रहे होंगे, कुछ एक दूसरे को भी पिला रहे होंगे, लेकिन उस हाल में कुछ लोग आएंगे मेरी तरफ आएंगे और मेरे और उनके दरमियान में पर्दा हाइल कर दिया जाएगा। एक हदीस में है कि उन लोगों की पेशानियां, हाथ और चेहरे और पैर उनके जो है वज़ू के असर से भी चमक रहे होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान लेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं, लेकिन फ़रिश्ते उनको पहले ही गिरफ़्तार कर लेंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये तो मेरे उम्मती हैं, देखो ना इनके चेहरे, हाथ, पैर और जो है ये सब वज़ू के असर से चमक रहे हैं। तो इरशाद होगा अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, फ़रिश्ते बताएंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने तुम्हारे बाद में दीन के अंदर क्या क्या बिगाड़ पैदा कर दिया था। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चलता है कि जिन लोगों ने इस दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया है, उनके हक़ में अगरचे वो नमाज भी पढ़ते हों, अगरचे वो रोज़े भी रखते हों, अगरचे वो ज़कात भी देते हों, अगरचे वो हज भी किए हों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालिफत हो उसके अंदर, तो उनके हक़ में हरगिज़ शफ़ाअत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मेरा इनसे और इनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको पीछे हटा दो। चुनाचे उनको मार मार कर पीछे हटा दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, किन लोगों का वो नारा लगाना
اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھنا، یہ کہاں سے اور کس طریقے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو یہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور یہ جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھڑے تو ہو جائیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ جو ہے جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے دیکھ کر میری تعظیم میں، میری تکریم میں کھڑے ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری تعظیم اور میری تکریم کے لیے لوگ کھڑے رہیں، میرے استقبال کے لیے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج جو لوگ یہ جواز نکالتے ہیں کہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، جو جہاں یعنی صحابہ کرام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھتے حاضر ہوا کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے، تب تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج ان لوگوں نے کہاں سے جواز نکالا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں اور پھر اپنے قیاس سے ان کو حاضر و ناظر جان کر ان کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوں۔ عزیز دوستو، یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے اور نہ ہی آج وہ حاضر و ناظر ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی کسی بات کی خبر دے دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ جھوٹ بول کر کچھ لوگوں نے تقریباً 70 صحابہ کو لے گئے تھے، اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہم کو تعلیم دیں اور ہمیں سمجھائیں، لکھائیں، پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے 70 صحابہ ان کے ساتھ کر دیے، حالانکہ ایک صحابی نے عرض بھی کیا تھا، یا رسول اللہ، ان کے قول سے ہم کو جھوٹ کی بو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلا اور 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان 70 صحابہ کرام کو لے جا کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور ان صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ، ہمارے شہید ہونے کی خبر اور ہمارے راضی رہنے کی خبر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہماری خبر ان تک پہنچا دے، ہمارا سلام پہنچا دے، اور یہ بات بھی پہنچا دے کہ ہم راضی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان کو دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی اور آپ نے لوگوں کو خبر سنائی، لوگوں، وہ 70 صحابہ کو جو لے گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عزیز دوستو، یہاں تو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں تھا۔ یہاں تو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ حاضر و ناظر تھے تو وہ جو 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جو وہاں یعنی کہ بیت المقدس کے اندر شب معراج میں انتظار کر رہے تھے، اگر وہ حاضر و ناظر تھے تو پھر وہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ عزیز دوستو، اس لیے یہاں پتہ یہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے
جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر جو خبر آپ تک پہنچا دیتا تھا، امت کو آپ اس کی خبر سے جو ہے یعنی کہ آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب تلوار نکالی، اس سے پہلے 2 صحابہ جب شہید ہوئے تو آپ نے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلاں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا تو پھر فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے اب ایک تلوار نکل آئی ہے، یہ وہ سیف اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سیف اللہ کا لقب دیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ لقب اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ جب یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے لگی تو آپ رونے لگے۔ کوئی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے جو ہے یعنی لڑنے والے لشکر کے وہ ہوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں موت سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اپنی قسمت کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ پھر فرمایا، پھر عرض کی کہ وہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی کمر اگھاڑ کر، اپنے تمام بدن کو دکھا کر کہ یہاں بھی زخم ہے، یہاں بھی زخم ہے، اتنے زخم ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں پھر بھی بستر پر مر رہا ہوں۔ تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی عقل مند تھے، انہوں نے فرمایا کہ خالد تیری موت ایسے ہی آنی تھی، کیونکہ اگر تجھ کو کوئی قتل کر دیتا تو وہ اس بات کا دعویٰ کرتا کہ دیکھو میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، اس لیے تجھ کو موت اسی طریقے سے آنی تھی۔ عزیز دوستو، یہاں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت تک کسی بات کی خبر نہیں ہوتی تھی جب تک جبرائیل نہیں آتے تھے۔ ایک بار مشرکین مکہ نے چند سوالات کیے، یا یہودیوں نے سوالات کیے تھے، وہ یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل آنا، میں کل جواب دوں گا، لیکن کل گزر گئی، کل وحی نہیں آئی۔ تو پھر جب تیسرے دن وحی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، جب تم ان سے وعدہ کیا کرو تو ساتھ میں انشاء اللہ تعالیٰ کہہ لیا کرو۔ عزیز دوستو، کتنے طریقوں سے سمجھایا گیا، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ سمجھے تو اس میں کسی کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز دوستو، اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہوں گے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی والدہ کے بارے میں سوال نہیں کرتا، بلکہ میں اپنا سوال کرتا ہوں، تو کسی بھی طریقے سے میری مغفرت کر دے، میری والدہ کے معاملے میں تو جانے اور میری والدہ جانے۔ عزیز دوستو، لیکن جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا اور لوگوں کو شفاعت کی جو ہے یعنی اجازت مل جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام مومنین کو بھی اجازت مرحمت فرمائے گا کہ تم بھی اگر کسی کے بارے میں یا فلاں شخص کے بارے میں اگر تم سفارش کرنا چاہو تو تم بھی سفارش کر سکتے ہو، لیکن انہی لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ ورنہ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 پارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، شروع میں ہی جو آیت الکرسی میں جو الفاظ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہو کر کسی کے بارے میں جو ہے شفاعت بھی کر سکے، سفارش بھی کر سکے۔ اور سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں جا کر کے فرمایا کہ فرشتے بھی سب بصف کھڑے ہوں گے اور کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ کوئی میرے سامنے اف بھی کر سکے۔ عزیز دوستو، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اس دن سے پناہ مانگیں اور اس دن کی تیاری کریں۔ وہ دن فیصلہ کن دن ہوگا جنت یا جہنم کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو معاف فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مکمل طریقے سے گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔